بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس وقت حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہ الکریم بصرہ تشریف لائے تو ابن القوا اور قیس بن عبادہ نے مجمع عام میں کھڑے ہو کر عرض کیا، یا امیر المؤمنین، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ ان کے بعد خلیفہ ہوں گے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ آپ سے بڑھ کر اس بات کو کوئی اور نہیں جان سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ بالکل غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا۔ اگر آپ نے مجھ سے اس قسم کا کوئی وعدہ فرمایا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر و عمر کو ہرگز ممبر رسول اللہ پر کھڑے نہ ہونے دیتا اور ان کو قتل کرتا، خواہ کوئی میرا ساتھ دیتا یا نہ دیتا۔ تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ قتل ہوئے اور نہ آپ کا اچانک انتقال ہوا، بلکہ آپ مرض الموت میں چند دن مبتلا رہے۔ جس وقت آپ کی بیماری نے طول پکڑا تو مؤذن نے آپ کو نماز کے لیے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ انہوں نے نماز پڑھائی اور آپ اپنے مقام پر دیکھتے رہے۔ جب دوسری نماز کا وقت آیا تو پھر مؤذن نے آپ کو نماز کے لیے بلایا۔ آپ نے پھر حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا۔ انہوں نے نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے دیکھتے رہے۔ حالانکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا، مگر آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، ابو بکر ہی کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ پھر جب حضور نے وفات پائی تو ہم نے اپنے امور و معاملات میں غور و فکر کیا اور اس شخص کو اپنی دنیا کے واسطے منتخب کیا تھا، کیونکہ نماز دین اسلام کی اصل اور جڑ ہے اور آپ دین و دنیا کے قائم رکھنے والے تھے، لہٰذا ہم نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی اور بلا شبہ وہی اس کے اہل تھے۔ اسی واسطے اس کی خلافت میں کسی نے اختلاف نہ کیا اور نہ کسی نے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا اور نہ کوئی آپ کی خلافت سے بیزار ہوا۔ چنانچہ میں نے بھی ان کا حق ادا کیا اور ان کی اطاعت کی اور ان کے لشکروں میں شریک ہو کر کفار سے جہاد کیا۔ جو کچھ انہوں نے مجھے عطا کیا میں نے لے لیا، اور جہاں کہیں انہوں نے مجھے بغرض جہاد بھیجا میں گیا اور دل کھول کر لڑا اور ان کے حکم سے حد شرع لگائی۔ پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو چونکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا گئے تھے، ہم نے ان کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا تھا۔ جب ان کا بھی انتقال ہونے لگا تو میں نے اپنے دل میں غور کیا اور اپنی قرابت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اور اسلام میں اپنی سبقت اور اپنے اعمال و فضائل پر نظر کی تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ اب حضرت عمر میرے برابر کسی کو نہیں خیال فرمائیں گے، لیکن انہیں خوف پیدا ہوا کہ کہیں میں ایسے شخص کو خلیفہ نہ بنا جاؤں جس کا انجام اچھا نہ ہو۔ اسی خیال سے انہوں نے اپنے بیٹے کو خلافت سے محروم کر دیا، ورنہ ان کے بیٹے سے بڑھ کر خلافت کا کون مستحق ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب خلافت کا مسئلہ قریش کے 6 آدمیوں کے ہاتھ میں آیا۔ چنانچہ ان 6 آدمیوں کی جماعت انتخاب خلافت کے لیے بیٹھی اور آپس میں یہ عہد کیا کہ جو خلیفہ منتخب ہو جائے اس کی اطاعت کی جائے۔ اس وقت بھی میرے دل میں خیال تھا کہ یہ مجھ سے دریغ نہ کریں گے، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے غور و فکر کے بعد حضرت عثمان بن عفان کے ہاتھ پکڑ کر بیعت کر لی۔ چنانچہ ان کے ساتھ بھی میں اسی طرح پیش آیا جس طرح ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے ساتھ پیش آیا تھا۔
حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی تو میں نے خیال کیا کہ وہ دونوں خلیفہ جن کی خلافت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلات کے ساتھ عہد لیا تھا گزر گئے، اور جن کے لیے مجھ سے اطاعت کا وعدہ لیا تھا وہ بھی چل بسے، لہٰذا میں نے بیعت لینا شروع کر دیا۔ چنانچہ اہل حرمین شریفین اور اہل بصرہ و کوفہ نے مجھ سے بیعت کر لی۔ اب اس معاملہ خلافت میں ایک شخص میرا مقابل بن گیا ہے جو نہ تو قرابت میں میرے مثل ہے، نہ علم و فضل میں، نہ سبقت اسلام میں، بلا شبہ ہر حالت میں میں اس سے زیادہ مستحق خلافت ہوں۔ دوستو، امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ان فیصلہ کن ارشادات کے بعد کسی تردد کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور وہ شخص جو حب علی کا دعوے دار ہے، اسے فرمان مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نہ صرف دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے بلکہ تمام صحابہ کرام کی عزت و عظمت پر بھی مکمل ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ بے شک صحابہ کرام اور اہل بیت نبوت کی محبت اور ان کی اتباع معجب رضائے رحمان ہے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو ہمیشہ صحابہ کرام اور تمام آل نبوت کی ہمیشہ عزت و تکریم کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔